روایت میں آیا ہے اور ترمذی میں اور حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں، یہ بھیا ہمیں نہ لکھ کے بھیجا کرے، ٹھیک ہے نا؟ اس سے سوائے اس کے کچھ نہیں ہوتا کہ ہم اسے پڑھ کے فوری طور پہ ریموو۔ یہ حدیثیں ہم نے پڑھی بھی ہیں، پڑھائی بھی، ہم کئی بار عرض کر چکے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق اہل حدیث سے نہیں ہے، پکے ٹھیٹ حنفی۔ ہمیں نہیں سمجھ میں آتی امت میں جو 1500 سال سے ہمارے بزرگوں نے دین کو سمجھا ہے، آخر اس کو چھوڑ کے اب نئی نئی باتیں اور نئے نئے فرقے بنانے کی ضرورت تمہیں کیا پڑی ہے؟ اور کوئی کام نہیں رہ گیا۔ حدیث میں آیا ہے، حدیث میں تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے؟ کہ ہم حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ گمراہ ہو جائیں، ولیعاذ باللہ۔ ہم صاف لفظوں میں کہتے ہیں جو آدمی بغیر اساتذہ کے حدیث پڑھتا ہے وہ گمراہ ہو ہی جاتا ہے، اسی کو سے پتہ نہیں ہے کہ حدیث مطلب کیا۔ اوے تم لوگوں نے عزتیں ویل کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے اکٹھے کیے ہیں، جدادیں بنائی ہیں، کوئی محنت سے نہیں کمایا تم لوگوں نے، اللہ رسول کے نام کا کھا رہے ہو اور بات یہ کرتے ہو کہ حدیثیں ہمیں سناؤ ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ عزتیں ویل کی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، سواریاں سوار کی مکے اور مدینے کی بازیں لگا کر اور پھینک دی جا کے دیوبند میں اور بریلی میں۔ غدار ہو تم رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، پکے غدار ہو۔ جی پرانے بزرگوں کو نہیں مانتے، پرانوں کے منکر ہو تم لوگ، درمیانوں کو مانتے ہو، پرانے ویسے تھے جیسا کہ ہم ہیں۔ تم غدار ہو، تم اللہ رسول کے دشمن ہو، تم گستاخ ہو۔ یہ باتیں اس نے اس کلپ میں کی ہیں، اور ویسے تو کہتا جناب میں تو بڑا نرم رویہ رکھتا ہوں، میں کسی کو گستاخ نہیں کہتا، میں کسی پر گستاخی کا کوئی لیبل نہیں لگاتا۔ بھئی یہ کیا کر رہے ہو؟ میں آپ کو دکھانے والا ہوں، یہ کہتا تم گستاخ ہو اور تم ہندوؤں کی اولادیں ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس نے جو مفتی سعید کا کلپ دکھایا، پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ اس نے پوری بات کیوں نہیں دکھائی؟ جو آدھے گھنٹے کا ان کا لیکچر تھا وہ پورا کیوں نہیں دکھایا؟ ہم جب اس کی بات دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں تو یہ اپنے چیلوں کو یہ تعلیم دیتا جناب انہیں کہیں کہ آپ پورا کلپ دکھائیں۔ بھائی 4 گھنٹے کی تیری تقریر تو نہیں دکھا سکتے نا، جو بات انہیں کی وہ دکھائیں گے۔ تو پہلا تو یہ اپنے اصول کے مخالف جا رہا ہے کہ اس نے چھوٹا کلپ دکھایا، انہوں نے جو بات کی اور انہوں نے اس کی تشریح کی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو استاد کے بغیر حدیث پڑھتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ جو استاد کے بغیر حدیث پڑھتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، یہ مفتی سعید کا قول نہیں، یہ بخاری ہے۔ یہ آپ کہتے ہیں میرے بابا ہیں، امام بخاری میرے بابے ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے بخاری میں، امام بخاری لائے 127 نمبر حدیث۔ فرماتے ہیں لوگوں کو اس طرح حدیثیں نہ بیان کیا کرو، تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ کافر ہو جائیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس طرح حدیثیں نہ بیان کرو، تو امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ بھائی کچھ لوگوں کو حدیثیں نہ سنایا کرو۔ مطلب یہ کہ ہر عام و خاص کو ہر حدیث نہ سنایا کرو، کیونکہ بہت سارے ایسی روایات ہیں جو صفات کے متعلق ہیں، ان کی تشریح ہونی ہوتی ہے، تو اس طرح لوگ کافر ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیثیں اس طرح عام نہ سنایا کرو، لوگ کافر ہو جائیں گے۔ تم چاہتے ہو کہ لوگ اللہ اس کے رسول کا انکار کریں تو مطلب کافر ہو جائیں؟ پہلے تو یہ چڑھت جو کر رہی ہے تو بخاری پہ کر، اور بڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کر۔ 127 نمبر روایت ہے، اس کے اوپر یہ حضرت علی کا قول لائے ہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ کتنا بڑا جھوٹا ہے، تم غدار ہو، تو سب سے پہلا غدار کون ہوگا؟ پھر امام بخاری، اور پھر یہ غداری کا لیبل حضرت علی پہ لگائیں، کتنا بڑا جاہل آدمی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب اس نے کلپ کاٹا ہے پورا کیوں نہیں دکھایا؟ جب ہم یہ کلپ دکھاتے ہیں کہ جب اس کو چھوکرا کہا گیا، کہتا ہے یہ بازاری زبان ہے، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس نے یہی الفاظ کہے۔ علی جیلمی ہے جو کہ ایک جاہل چھوکرا ہے۔ حافظ عمر صدیق صاحب کی طرف سے ذرا یہ لینگویج سنیں، ان علماء کی لینگویج سنیں۔ یہ انجینئر محمد علی مرزا ایک جاہل چھوکرا ہے، الفاظ دیکھیں۔ حالانکہ مجھ سے وہ 5-7 سال ہی بڑے ہوں گے، اس سے زیادہ بڑے نہیں، لیکن یہ الفاظ ذرا آپ دیکھیں کس طرح کی بازاری لینگویج استعمال کی ہے۔ پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی۔ 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر۔ وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا۔ ایک میرا کلپ کاٹا جی، چھوکرے کا لفظ استعمال کیا، یہ کوئی نیگیٹو ورڈ ہے؟ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے اندر آپ پوچھ کے دیکھ لیں، جو چھوٹی عمر کا جو ینگ بوائے ہے اس کو چھوکرا کہا جاتا ہے، یہ کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں۔ یہ اس طرح کی جب آپ چولے مارتے ہیں نا تو یہ آپ اپنی شکست کا اعلان کرتے ہیں کہ ساڑھے پلے کوئی شے نہیں، جو چولے ہی سنو ساڑھے پلے سناؤ اور چولا اور وہ بےعزت۔ اب آپ بتائیں گستاخ کون ہے؟ یہ گستاخ ہے، کیونکہ اس نے اصول بنا لیا ہے کہ جس نے مجھے چھوکرا کہا یہ بازاری زبان ہے، یہ گستاخی والے الفاظ ہیں، اور وہی لفظ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں استعمال کر رہا ہے۔ جب اس کو سمجھا کے تو یہ چبلا مار رہے ہیں، ان کے پاس اب دلیل نہیں، مارو چبلا۔ یہ بھی گستاخی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرنے والے وہ چبلے مار رہے ہیں۔ اور تیسری بات بھی آپ کو بتاؤں
کہ اس کا ایک نظریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں ہر بندے کو منی خدا بنا دے گا، ہر بندہ منی خدا ہوگا۔ اور اس پر اس نے مفتی سعید ہی کا کلپ ڈال کے جناب کہا میری یہ کرامت ہے کہ میں کہتا تھا کہ سارے جو ہے وہ جنت میں منی خدا ہوں گے، اب مفتی سعید نے یہ کہا کہ جناب اپنی اپنی خدائی ہوگی تو میری کرامت ہو گئی۔ کہ ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے، وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں بھی میں ایک منی خدا بنا دوں گا، صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں بھی میں ایک منی خدا بنا دوں گا۔ جنت میں وائی فائی ہوگا، سب کچھ ہوگا بھائی، کسی آدمی کے وہم و گمان میں بھی وہ چیزیں نہیں گزری جو اللہ اسے جنت میں دے گا۔ بھیا سب کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی، اب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ انہوں نے ساروں کو ہی خدا بنا دیا، وہی جملہ جو میں نے بولا تھا۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا منی خدا کا اس نے اقرار کیا کہ سارے جنت میں منی خدا ہوں گے۔ یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایک ہی خدا ہے نا، منی خدا یہ شرک نہیں ہے۔ اور انہوں نے جو کہا کہ اپنی اپنی خدائی ہوگی، یعنی اتنی طاقت دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ خدائی سے مراد یہ ہے کہ بندے کے پاس اتنی ریاست ہوگی، اتنا اس کے پاس جو مال و دولت ہوگا، اتنا اس کے پاس یہ جو ہے امارات یا سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دے گا۔ اس لحاظ سے وہ بات کر رہے تھے، اس کو لیے اپنے لیے کہ جناب دیکھیں یہ میری کرامت ہے، میں کہتا تھا کہ منی خدا ہوں گے تو یہ بھی مان رہے ہیں۔ جناب یہ جو ابھی انہوں نے بات کی ہے نا، جو ان کا لہجہ تھا اس سے ہم متفق نہیں ہیں، لیکن بات تو حضرت علی کی بھی ہوئی کہ رضی اللہ عنہ۔ اور اچھا اب یہاں جو اس نے بات کی کہ مفتی سعید نے جناب گستاخی کی ہے، یہ غدار ہے، اللہ رسول کے دشمن ہیں، یہ سارے حنفی اللہ رسول کے دشمن ہیں، غدار ہیں، گستاخ ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی توہین کی ہے۔ اچھا انہوں نے ایک حدیث کی توہین کی نہ مان لیا، تم نے تو ہزاروں حدیثوں کو توہین کر لیا۔ اس سے جب پوچھا گیا جناب کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ پڑھ کے زہر پی لیا، کہتا جناب یہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو جناب جھوٹ ہے۔ جب اس کو بتایا گیا اس کے چیلوں نے کہ جناب ایک مفتی ہے، سنی مفتی ہیں، مفتی راشد صاحب، وہ تو بتاتے ہیں، درجنوں کتابوں کے حوالے دیتے ہیں کہ جناب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسم اللہ پڑھ کے زہر پیا، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس صحابی کی کرامت۔ اب اس کے بارے میں کس طرح کی گندی زبان استعمال کر رہا ہے۔ یہاں تو آپ کو کہانی کرائی ہے جی خالد بن ولید نے بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا لیا، کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، کہانی ہے، جھوٹ ہے۔ علی بھائی خالد ابن ولید کے زہر پینے والا واقعہ کے بارے میں ایک بریلوی مفتی نے درجنوں کتابوں سے دلیل دی ہے کہ وہ واقعہ حسن ہے، آپ کی اس بارے میں کیا موقف ہے؟ یہ جو درجن کتابیں ان میں سے ایک کتاب بھی نہیں ہے جو کتب ستہ میں آتی ہو، اسی وجہ سے یہ کتابیں باہر بیٹھی ہوئی ہیں نا۔ اگر ان کی یہ حیثیت ہوتی تو مین کتابوں میں انہوں نے اپنی جگہ بنائی ہوئی ہوتی۔ آپ نے سنا اور دیکھا کہ یہ جو درجنوں کتابیں ہیں، یہ درجن کتابیں، ان میں سے ایک کتاب بھی ایسی نہیں ہے جس نے جو کتب ستہ میں آئی ہو، اسی وجہ سے یہ کتابیں باہر بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب اس میں مصنف ابن ابی شیبہ بھی ہے، مسند احمد بھی ہے، اور کثیر تعداد میں ایسی کتابیں ہیں جو سیاستہ میں نہیں ہیں اور جن میں یہ واقعہ موجود ہے حسن روایت کے طور پر کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ پڑھ کے زہر پی لیا تھا تو اللہ نے آپ کو بچا لیا۔ اس کو امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کرامت ہے، امام مذہبی فرماتے ہیں کرامت ہے، اس کے بابا جی البانی کہتے ہیں کرامت ہے، کہتے نہیں کرامت نہیں ہے۔ اچھا وہ کہتا ہے کہ یہ جو کتابیں ہیں اسی وجہ سے باہر بیٹھی ہوئی ہیں۔ آگے کیا کہا اس نے، اگر ان کی یہ حیثیت ہوتی تو مین کتابوں میں اپنی جگہ بنائی ہوئی ہوتی، یعنی ان کتابوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر ان کتابوں کی کوئی حیثیت ہوتی تو مین کتابوں میں انہوں نے اپنی جگہ بنائی ہوئی ہوتی، یعنی یہ کتب ستابیں نہیں ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ 29,000 کے قریب روایات ہیں مسند احمد میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہزاروں روایات ہیں، فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہزاروں اس میں روایات ہیں۔ اسی طرح جتنی کتابیں کتب ستہ سے باہر ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ساری کتابیں حدیث کی کتابیں ہیں۔ یہ تو مفتی سعید کی توہین سے بڑھ کر ہزاروں درجے زیادہ یہ توہین ہے کہ آپ اتنی احادیث کی توہین کریں تو سب سے بڑا گستاخ یہ نکلا، غدار یہ نکلا، اللہ کے رسول اور اللہ کا دشمن یہ نکلا، تو یہ ہے دین کا دشمن، یہ وہ غدار ہے اور جاہل ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بخاری میں موجود ہے 100۔ آپ علیہ السلام فرماتے ایک زمانہ آئے گا علماء نہیں رہیں گے، لوگ جاہلوں کے پاس جائیں گے اور جاہلوں سے سوالوں کے جواب کریں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے، یعنی ایسا زمانہ جب علماء نہ ہوں
جب علماء ہو تو پھر تو جانا ہی نہیں چاہیے ایسے جاہلوں کے پاس. اب یہ جاہل کہتا ہے میرے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، میں عالم نہیں ہوں، تو پھر کیوں یہ سوالوں کو اس طرح جواب دے رہا ہوتا ہے؟ خود بھی جہنم کی تیاری کر رہا ہوتا ہے اور اپنے ماننے والے کو جہنم کی تیاری کروا رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے شر سے بچائے. تو کس طرح کی اس نے توہین کی کتابوں کی. اگر مان بھی لیا جائے کہ مفتی سعید نے توہین کی ہے تو سب سے بڑا گستاخ تو یہ ہے، اس نے تو درجنوں کتابوں کی توہین کر لی. یعنی جو کتب ستہ میں حدیث نہیں، یعنی 6 کتابیں بس، یہ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، یہ 6 کتابیں. اس کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر ان کی حیثیت ہوتی جناب ان 6 کتابیں میں آتی ہیں. تو سب سے بڑا گستاخ تو یہ نکلا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اپنے بزرگوں کو جو رسپیکٹ دیے میں نا وہ پیغمبروں سے بڑھ کے دیے میں کہتے نہیں ہے. ظاہر کہیں گے تو پھر 295 سی لگ جائے گی. ہاں لیکن انڈکلیئرڈ گستاخ ہے یہ. اچھا اس سے آپ کو عصمت مصطفیٰ تو بتاتے ہیں، یہ نہیں بتاتے کہ جو شخص رسول اللہ کے حضور آواز بلند کرے وہ تو گستاخ رسول، اور جو حضور کی بات کا مذاق اڑائے وہ اس کو بڑا گستاخ. اور وہ یہ سارے کٹر ٹھیک انوی تسی لوگ حدیث تیرے سامنے سے کو میں بیٹھے ہوتا میں دیکھتا ہوں کہ وہ پھر کہ یا رسول اللہ اجازت دے، تم لوگوں کو گستاخ رسول، حدیثوں کا مذاق اڑانے والے. یہ رسول اللہ کی اس سے بڑے لیول کی توہین ہے کہ کوئی حضور کی موجودگی میں آواز بلند کرے. اس سے بڑی توہین یہ ہے کہ کوئی حضور کی بات کا مذاق اڑائے. عجیب و غریب قسم کے گونے پہن کے اور بڑا اپنا روب ڈالتے ہیں، گرم تولیے ان کے منہ کے اوپر پھیریں تاکہ ان کے اصلی چہرے آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ دشمن ہے اللہ اور اس کے رسول کے. یہ پرانے بزرگوں کو نہیں مانتے، پرانوں کے تو آپ منکر ہو. انڈکلیئرڈ یہ گستاخ رسول ہیں، یہ توہین نبی علیہ السلام کی. یہ ساری باتیں اس نے کی اور یہ ساری باتیں اس پر اپلائی ہوتی ہیں کیونکہ اس نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہزاروں احادیث کی توہین کی ہے. کہتا ہے کہ اگر ان کی یہ حیثیت ہوتی، جو کتب ستہ میں کتابیں نہیں ہیں، ان کی اگر یہ حیثیت ہوتی تو مین کتابوں میں انہوں نے اپنی جگہ بنائی ہوئی ہوتی. تو سب سے بڑا گستاخ کون نکلا؟ یہ نکلا. اور ہم تو تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کو مانتے کہ تو جناب پرانوں کو نہیں مانتے، یہ درمیانوں کو مانتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں حضرت علی کا یہ فرمان ہے مانو. منکر کون ہے؟ یہ منکر ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس طرح عام لوگوں میں یہ حدیثیں نہ بیان کرو. ایسی بھی روایات ہیں جو ذات باری تعالیٰ کے بارے میں روایات ہیں جن کو بیان کرنے سے لوگ کافر ہو جائیں گے. حضرت علی فرماتے ہیں انڈکلیئرڈ یہ گستاخ ہیں. پہلے تو کہتا میں کسی پر گستاخی کا لیبل نہیں لگاتا. اب کیسی گندی زبان، یہ اللہ رسول کے دشمن ہے، یہ ہے وہ ہے. سب سے بڑا دشمن یہ ہے کٹر حنفی. کہتے جناب وہ کہتے کٹر حنفی ہیں. جناب کٹر حنفی کے نا، جو حنفی تو مسلمان ہی ہے نا، وہ اپنے آپ کو اگر کٹر حنفی کہتے ہیں ظاہر ہے مسلمان ہی، لیکن جو کہتا ہے کہ میں منگول ہوں اور ہم یعنی منگولوں نے اولیاء اللہ کو کاٹ کے رکھا ہے. جو اس بات پر خوش ہو کہ مسلمانوں کو منگول، ان ظالموں نے، ان جہنمیوں نے، ان کتوں نے مسلمانوں کو شہید کیا، ان کے بارے میں خوش ہوتا ہے کہ میں ان کی نسل سے ہوں اور میں ان کو کاٹ کے رکھا ہے. ہم منگولوں کی اولاد ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے منگولاں دے ہاتھ لگے نے تو اڈے سارے بابے منگولاں نے وڈے ہوئے نے جتنے اولیاء اللہ نے. کوئی بابا فرید الدین عطار جس کو 627 ہجری میں منگولوں نے کاٹ کے رکھ دیے، ان کے سارے بابے. یہ جو کاٹ کے رکھا ہے اس کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے بخاری شریف 6502 من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب. جس نے میرے کسی ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جاہلیت پر فخر نہ کرو. اے جاہل جو کافر مرے ہیں نا تمہارے آبا و اجداد، ان پر فخر مت کرو. اور ابو داؤد شریف میں حدیث ہے 5116 آپ علیہ السلام فرماتے لوگ اپنے فوت شدہ آبا اجداد پر فخر کرنا چھوڑ دیں، وہ تو جہنمی ہو چکے ہیں. جو ان پر فخر کرتے ہیں وہ اپنی ناک سے غلاظت دھکیل رہے ہوتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ نے آبا اجداد پر تمہارے جاہلی فخر و غرور کو ختم کر دیا ہے. آپ علیہ السلام فرماتے اللہ نے یہ ختم کر دیا ہے کہ تم آبا اجداد پر جاہلی، جو یہ جاہل تھے، ان پر فخر مت کرو. یہ کہہ رہا ہم تو منگول ہیں جی، منگولوں نے کاٹ کے رکھا ہے. اور اسی کی باب البانی نے اس کی کتاب سلسلہ احادیث صحیحہ اس میں روایت لائے جو مشکات میں بھی ہے 4902. آپ علیہ السلام فرماتے جو شخص جاہلی نسب پر فخر کرے اسے کہو کہ اپنے باپ کا اعلیٰ تناسل کاٹ کے منہ میں لے لے. اور یہ بات کنایہ سے نہیں کہنا، اسے ڈائریکٹ کہنا ہے بے شرم آدمی اپنے باپ کا اعلیٰ تناسل کاٹ کے منہ میں لے لے. تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم جاہلی نسب پر فخر کرے، ان کافروں پر فخر کر رہے ہو. ہم منگول ہیں، منگولوں نے کاٹ کے رکھا ہے.
اللہ نے تیرے ایمان کو کاٹ کے رکھا ہے, اللہ نے تیری جہالت کو کاٹ کے رکھا ہے. اللہ کے دشمن, کیونکہ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ نے آبا و اجداد پر تمہارے جاہلی فخر و غرور کو ختم کر دیا ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے ختم کر دیا, یہ کر رہا ہے, یہ اللہ کا دشمن. نبی علیہ السلام فرماتے لوگ اپنے فوت شدہ آبا و اجداد پر فخر کرنے سے باز آ جائیں. اللہ کے نبی کا دشمن کہتا ہے میں تو منگول ہوں. دشمن کون ہوا؟ اللہ اس کے رسول کا. یہ گستاخ کون ہوا؟ یہ اللہ کی دشمنی کس نے مول لی؟ اس نے. یہ ہے وہ جہنمی جہلمی. یا مسلم کے الفاظ ہیں, یا سنی یا شیعہ یا دیوبندی یا کٹر حنفی ٹھیٹ دیوبندی, یہ نہیں ہے. یا کٹر بریلوی نہیں ہے, یہ الفاظ ہیں وہاں پہ, یا مسلم. تو اس وقت تو آپ لوگوں نے کہا انجینئر تک کوئی اسٹوڈنٹ بول رہا ہے پیچھوں, میں تو مسلم ہے ہی نہیں. آپ بولے کسی کے سامنے میں مسلم ہوں, باقی چڑھے میں کافر ہوں. بھائی اگر تو کافر نہیں ہے مسلم ہے تو بھی لکھنا مسلم. کہنا جی انہوں نے نکال کے سرکار انہوں تو عقیدے لینے نا, تھوڑے باپ تو عقیدے لینے ہندوؤں کی اولادا ہیں, کون ہے یہ؟ ادھر کیا شروع سے دین آیا ہوا ہے؟ وہ صرف وہ لوگ سید کوئی دعویٰ کر سکتا ہے یا کوئی عرب کی سرزمین کے رہنے والے لوگ ہیں. یہ ہندوؤں کی اولادیں ہمیں بتائیں گے کہ یہ عقیدے کہاں سے لینے ہیں. یا مسلم, یہ کہتے ہیں کٹر حنفی کیوں کہا جی, یا مسلم کہتے ہیں. بات یہ ہے کہ جو حنفی کہے گا وہ کہے گا میں مسلمان ہوں. اور حنفی ایک مزید ایک فضیلت ہے کہ ہم اس محقق کی تحقیق کو مان رہے ہیں جو تمام جتنے بھی محققین تھے اس زمانے میں اللہ نے ان کو شرف دیا تھا, عزت دی تھی, بہت بڑے محقق تھے. لیکن کیا صرف مسلمان کہلانے سے بندہ جنتی ہوگا؟ یہ کہتا ہے ایک جماعت المسلمین جو کافر ہیں, خود یہ فتویٰ دیتا ہے کہ وہ ان کے عقیدے کفری عقیدہ ہیں, تو جماعت المسلمین نام رکھ کے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. تو یہ اپنے آپ کو صرف مسلم کہلانے سے کوئی جنت ہی نہیں. بلکہ حدیث کیا ہے؟ اچھا کیسے ہنس رہے ہیں جناب؟ وہ ایک درخت ہے, وہ مسلمانوں کو آواز دے گا کہ جب مسلمانوں اور یہودیوں میں آپس میں جنگ ہوگی, وہ درخت آواز دے گا کہ میرے پیچھے ایک یہودی بیٹھا ہو, اس کو بھی قتل کریں. وہ آواز دے گا, یہ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ یا مسلم 2926 یا مسلم کہے گا, یا سنی نہیں کہے گا, یا بریلوی یا دیوبندی نہیں کہے گا. تو آپ ابن سیرین کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ امام ابن سیرین کہتے ہیں کہ ہم حدیثیں سنیوں سے لیتے ہیں, اور یہ کہتا ہے کہ یہ جتنی بھی کتابیں ہیں یہ سنیوں کی کتابیں ہیں. تو پھر ان کا حال کیا ہوگا؟ امام بخاری بھی چلے گئے, امام مسلم بھی سارے, بلکہ اس نے حدیث بھی چھپائی ہے, حدیثوں میں تعریف کر رہا, چھپاتا ہے حدیثیں. اس سے اوپر والی حدیث ہے 2925, اس میں کیا ہے؟ اس میں لفظ ہے یا عبداللہ. پتھر کہے گا اے اللہ کے بندے. جو بھی حنفی ہوگا اللہ کا بندہ ہوگا, جو سنی ہوگا اللہ کا بندہ ہوگا, جو بریلوی ہوگا وہ اللہ کا بندہ ہوگا. وہ کہہ رہا ہے, پتھر کہہ رہا ہے یا عبداللہ. تو اب اس کے چیلے ادھر ادھر دیکھیں گے, جب پتھر کہے گا یا عبداللہ, وہ کہے گا ہم تو مسلم کہلاتے ہیں, یا عبداللہ تو ہم کہلاتے نہیں. مطلب یہ ہے کہ جناب عالی جس نے کلمہ پڑھا ہے جب وہ کافروں کے سامنے آئے گا تو ظاہر وہ مسلمان ہی کہلائے گا. اب ہماری مسلمانوں کی جو فوج ہے جب کفار کے ساتھ لڑے گی تو وہ یہ کہیں کہ جناب یہ پاکستانی فوج آئی ہے, لیکن اندر میں جو پاکستانی فوج ہے, کوئی پنجاب ریجمنٹ ہے, کوئی سندھ ریجمنٹ ہے, کوئی بلوچ ریجمنٹ ہے, اب ان میں کیا ہے؟ امتیازات ہیں. تو یہ اس نے جو ڈرامہ بنایا جناب, پھر شاگرد میرے شاگرد وہاں یہ ہوں گے, تو جب یا مسلم کہا جائے گا تو میرے شاگرد تو کھڑے ہو جائیں گے. باقی جو اپنے آپ کو مسلم نہیں کہلاتے تھے, بھئی ہم سب مسلمان کہلاتے ہیں, ہمیں اس پر فخر ہے. کیسی جہالتیں جناب. آپ کہیں جائیں اور آپ سے کوئی پوچھے تو آپ کہیں کہ میں مسلم ہوں, تو کہ کیا ہم کافر ہیں؟ بھئی وہ یہ پوچھے گا کہ تم سنی ہو, تم شیعہ ہو, کہیں قادیانی تو نہیں ہو. یہ اس لیے کہا جاتا ہے. تو ہمیں فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اور اگر صرف نام رکھنے سے کوئی یہودیوں کے مقابلے میں آ کے وہ جیت جائے گا تو پھر جماعت المسلمین کیوں نہیں جیت رہی؟ وہ کیوں نہیں مسلمان؟ آپ کے بقول آپ تو کہتے ہیں کافر کیونکہ ان کے عقیدے غلط ہیں. تو جو عقیدوں پر بات آتی ہے تو پھر جو کچھ بھی آپ نام رکھیں, اب ایک کہے کہ میں مسلم ہوں اور میں حدیث کو نہیں مانتا, میں مسلم ہوں میں صحابہ کو نہیں مانتا, میں مسلم ہوں میں ابو بکر صدیق کو نہیں مانتا, تو آپ کہیں گے جناب وہ تو ہے ہی نہیں مسلمان. تو بات یہ کہ عقیدوں پر بات آئے گی. اگر آپ صرف یا مسلم پر ہی آپ کو زیادہ ہے نا فخر ہے, وہ ہمیں بھی فخر ہے, لیکن آپ اس بات پر جو آپ مذاق اڑا رہے ہیں, تو اوپر والی حدیث میں تو یا عبداللہ ہے, اے اللہ کے بندے. ان سے عقیدے لینے ہیں نا, ان صحابہ کرام سے عقیدے لینے ہیں, تم سے تھوڑی عقیدے لینے ہیں. تم تو ہندوؤں کی اولادیں ہو. پہلی بات یہ کہ ان سے عقیدے لینے ہیں, تو ان کا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ کیا ہے؟ بخاری شریف 127 کے اوپر امام بخاری جو روایت ہے اس کے اوپر لکھتے ہیں کہ حضرت علی فرماتے ہیں لوگوں کو حدیثیں اس طرح بیان نہ کرو جن کو وہ نہیں جانتے. کیا تم پسند کرتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کا انکار کریں؟ یعنی کیا تم چاہتے ہیں کہ وہ کافر ہو جائیں؟
تو اس طرح عام عوام میں ہر حدیث نہ بیان کرو، یہ ہے عقیدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو یہ عقیدہ کیوں نہیں لیتے؟ تم تو منکر ہو رہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فخر تو نہیں کرتے تھے، صحابہ کرام فخر تو نہیں کرتے تھے، جو کافروں پر فخر کرے وہ اپنے باپ کا آلت نسل کاٹ کے منہ میں لے لے، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ تو کافروں پر کون فخر کر رہا ہے؟ منگول جہنمیوں پر کون فخر کر رہا ہے؟ جو کہہ رہا کہ میں منگول کی نسل سے ہوں، ہم منگول ہیں، منگول تمہارے بابوں کو کاٹ کے رکھا ہے، یہ فخر کون کر رہا ہے؟ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے؟ فخر مت کرو۔ کہتے ہیں جناب ان ہندوؤں کے اولادوں سے ہم جو ہے وہ دین لیں گے، ہم تو ہندوؤں پر فخر نہیں کرتے، تم تو ان جہنمیوں پر فخر کر رہے ہو، جہنم کے کتوں پر فخر کر رہے ہو، جن کے بارے میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے کہ لوگ باز آ جائیں ان کافروں پر فخر کرنے سے، جن کے آبا اجداد کافر ہیں، باز آ جائیں، تم باز ہی نہیں آ رہے، تم تو نبی علیہ السلام کے گستاخ بن رہے ہو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں باز آ جائیں، ابو داؤد شریف 5116۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو باز نہیں آئے گا وہ ایسا جیسے اپنے ناک سے گندگی دھکیل رہا ہے۔ تو ناک سے گندگی دھکیلنے والے جہنمیوں کی نسل سے منگول۔ اور آپ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ نے آبا اجداد پر تمہارے جعلی فخر و غرور کو ختم کر دیا ہے، اللہ ختم کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ جناب میں منگول کی نسل سے ہوں، منگولوں نے اولیاء اللہ کو کاٹ کے رکھا ہے جن سے اللہ محبت فرماتا ہے، تو فخر کون کر رہا ہے؟ تو ایسے جہنمی سے جو شخص بھی تعلیم لے گا، اعتبار کرے گا، وہ تو منگولوں سے لے رہا ہے، جہنم کے کتوں سے لے رہا ہے جو فخر کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے ولیوں سے دشمنی رکھے اس سے میرا اعلان جنگ ہے، تو اعلان جنگ کر رہا ہے، کیونکہ جو فخر کر رہا ہے میں منگول ہوں جناب، تو اپنے اصول سے کتنا جھوٹا نکل رہا ہے، کتنا کمینہ شخص ہے۔ تو پہلے جناب مفتی سعید جو تھے انہوں نے جب کہا تھا کہ اپنی اپنی خدائی ہوگی، تو اپنے جو شرک تھا اس کو چھپا لیا، جس میں اس نے کہا تھا جناب ہر بندہ جو ہے منی خدا ہوگا۔ اس کے علاوہ اس نے توہین بھی کی حدیث کی کہ جناب ان میں اگر ایسی حیثیت ہوتی ان کتابوں میں تو جگہ بنا لیتے، اور پھر یہ کہتا کہ ہم عقیدے صحابہ سے لیں گے۔ تو حضرت علی کا عقیدہ کیا ہے کہ ہر بندے کو ہر حدیث نہیں سنانی، یعنی کہ سامنے والے کو دیکھنا، اس کی کیپیسٹی کو دیکھنا ہے کہ بات سمجھے گا کہ نہیں سمجھ سکے گا، پھر حدیث سنانی ہے۔ تو عقیدے لے ہی نہیں رہے صحابہ کرام علیہ رضوان سے، آپ تو پکے جاہل، گستاخ، غدار دین کے ہیں۔ ایسے دین کے غدار سے بچیے۔ اس نے الفاظ کہیں، ہم اس کو ہی الفاظ لوٹائیں گے۔ اس نے اہل سنت کے علماء کو، حنفی علماء کو اس نے جناب یہ دشمن کہا، دین کا، اللہ رسول کا دشمن کہا، غدار کہا، گستاخ کہا، اور ہندوؤں کی اولادیں کہا۔ سب سے بڑا یہ ہے منگولوں کی نسل سے جو فخر کر رہا ہے، جو فخر کرے اس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ اپنے باپ کا اعلیٰ نسل چاٹ لے، کاٹ لے، جا بل میں گھس جا، تیرا یہاں بس نہیں چلے گا، تیری دال نہیں گلے گی۔ کیونکہ جو شخص جاہلی نسب پر فخر کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے جائے اور اپنے باپ کے پاس جائے، وہاں جا کے اس کو چاٹ لے۔ اس شریر سے بچیے، اس کی شرارتوں سے بچیے، اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو اس شریر سے بچائیے۔ اللہ کریم آپ کو دونوں جہاں میں خوش نصیب فرمائے۔